مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنا ایک کانسیپٹ ایسا بنا لیا اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سب کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس زیادہ معاملات ہیں، زیادہ چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہی زیادہ کامیاب ہے۔ حالانکہ کامیابی کا تصور یہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے ہمیں اس طرح کی ترقی کی راہ پر گامزن کر رہا ہے؟ نہیں، موجودہ تعلیمی نظام تو ہمیں صرف اور صرف فرسٹریشن دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے، کوچنگ کے لیے بہت سارے نوجوان آتے ہیں، تو ان کا زیادہ تر کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ سر جی، میرا آپ سے سوال ہے، تعلیم کا اصل مقصد صرف معاشی فائدہ ہے یا پھر شعور ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد جو ہے وہ شعور ہے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنا ایک کانسیپٹ ایسا بنا لیا اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سب کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس زیادہ معاملات ہیں، زیادہ چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہی زیادہ کامیاب ہے۔ حالانکہ کامیابی کا تصور یہ نہیں ہے۔ کامیابی کا تصور یہ ہے کہ جس کے پاس اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، تعلیم ہے، اس کے روز و شب میں علم کی جھلک نظر آتی ہے، اچھی تربیت نظر آتی ہے، اور وہ معاشی اعتبار سے بھی مستحکم ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو، معاشی اعتبار سے بھی مستحکم ہو اور ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی صحیح ہو، وہ اصل میں کامیاب ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے ہمیں اس طرح کی ترقی کی راہ پر گامزن کر رہا ہے؟ نہیں، موجودہ تعلیمی نظام تو ہمیں صرف اور صرف فرسٹریشن دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے، کوچنگ کے لیے بہت سارے نوجوان آتے ہیں، تو ان کا زیادہ تر کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ جو گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے والدین کے کہنے پر علم حاصل کیا، پہلے اسکول پورا کیا، پھر کالج چلے گئے، پھر یونیورسٹی چلے گئے، اور کسی نے سی اے کر لیا، کسی نے اور کچھ کر لیا، یعنی بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر لی، بٹ آخر میں آ کر وہی پریشانی ہے کہ جو پہلے تھی کہ جاب نہیں ہے۔ جاب کے لیے سب کچھ کیا، جاب نہیں ہے۔ یہ جو تعلیم ہے، یہ تو ہمیں صرف اور صرف جاب کے لیے تیار کر رہی ہے، اور آگے جاب ہی نہیں ہے ملک میں، تو پھر پریشانی ہے، فرسٹریشن ہے۔ اپنی ڈگری لے کے گھومے جا رہے ہیں، اور اگر ان سے پوچھو تو تھوڑے سے سوالات کرو تو ان کا کانفیڈنس نہیں، یعنی سافٹ اسکلز ہیں ہی نہیں، اور ویسے ڈگری موجود ہے۔ تو اس لیے یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ایسی تبدیلیاں کہ جس سے طلبہ کو اسکلز سکھائی جائیں، ڈیجیٹل اسکلز بھی، اور سب سے ضروری ہے سافٹ اسکلز۔ تو پھر ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا دور نوجوانوں کے لیے بہتر ہو سکے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلباء کو جو کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اس کے بعد اسکلز وغیرہ سکھائی جائیں، یا پھر جب وہ اسکول لائف میں ہوتے ہیں اس وقت سے ہی انہیں اسکلز سکھائی جائیں؟ نہیں، اس وقت سے ہی سکھائی جائیں جب وہ اسکول لائف میں ہیں، کیونکہ بچہ شروع کے 7 سال میں جو سیکھتا ہے نا، پھر اگلے 7 سالوں میں اس کو پختہ کرتا۔ تو ابتدا ہی سے، یعنی جب بچہ پہلے دن اسکول آئے، تو ہمارے یہاں تو بچے کو 2 سال میں، 3 سال میں اسکول بھیج دیتے نا، تو یہ بھی کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ مگر پاکستان میں کیونکہ کسی حد تک بہتر بھی ہے، کیونکہ والدین ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں، بچہ گھر میں رہے گا تو اور زیادہ جاہل ہی ہوگا، وہ کچھ پڑھے گا تو نہیں، تو اسکول جا کے اس کو کچھ نہ کچھ انسیت تو ہو جاتی ہے علم سے۔ تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، مگر یہ کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا ہی سے اس کو کچھ نہ کچھ سکھایا جائے، اور جب وہ بچہ 12 سے 15 سال تک پہنچ جائے تو اب اسے چاہیے کہ چیزوں کو ٹرائی کرے۔ اگر اسے شوق ہے ٹیچنگ کا تو وہ ٹیچنگ شروع کرے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھائے، یا علاقے میں ٹیوشن کھول لے، یا اگر اس کو کوئی اور کام کرنے کا شوق ہے تو وہ کرے۔ یعنی الغرض یہ کہ اگر وہ گاڑیوں کا شوقین ہے، اس کے والدین کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ بٹھائے کہ جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہی شوق اس کو آگے لے چلے۔ اس کو اگر انجینئرنگ کا شوق ہے تو اس کے شوق کے متعلق وہ غور کریں، اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ اس کو کچھ دیر بٹھائیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کیا یہ کام میرے لیے ہے کہ نہیں۔ یہاں ہوتا کیا ہے، یہ میں
آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. بچہ پہنچ جاتا ہے 25 سال 26 سال 28 سال تک, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو کرنا کیا ہے. جو گیپ آ رہا ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے. جب وہ اتنے سال تک پہنچ گیا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کرنا کیا ہے, تو پھر جو مروجہ ہمارے ہاں جاب ہیں وہ تو ہے ہی نہیں اس کے قابل. پھر وہ جو ڈگری لے کے جاتا ہے وہ ڈگری بھی اس طور پہ نہیں کی ہوتی, اس نے صرف اور صرف پڑھا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو چیٹنگ کا نظام ہے, تو پاس ہو گئے تو ڈگری آ گئی مگر اس کا کوئی فائدہ تو ہی نہیں. تو اگر وہ ٹرائی کرتا رہے گا نا ارلی ایج سے ہی, 15 سے 12 to 15 سے وہ شروع کر دے ٹرائی کرنا, تو جب تک وہ 22 تک پہنچے گا اسے پتا ہوگا کہ میرا یہ کام ہے, یہ کام نہیں ہے. یہ تو آپ نے ایک مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو اس طرح کرنا چاہیے, لیکن وہ نوجوان جو تعلیم تو حاصل کر چکے, ڈگری کے چکر میں تعلیم حاصل کر لی, وہ ناکام ہو چکے, ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اب ان کے لیے میں یہ مشورہ دوں گا, کل رات بھی ایک کلاس ہو رہی تھی میری, تو میں نے ان سے, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میری جاب نہیں ہے, 6 مہینے ہو گئے جاب نہیں ہے. میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ تو کہنے لگے میں آڈٹ کرتا ہوں. آپ بتائیے پاکستان میں آڈٹ کا تو کتنا کام ہے, مگر اس بندے کے پاس نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اب آپ کو, کیونکہ آپ کی فیملی بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, آپ کو خرچے تو نکالنے ہیں, وہی بات آ گئی جو آپ نے کی. تو اب کیا کریں گے کہ آپ نے سمپل ایک چھوٹی موٹی جاب کرنی ہے. آپ کو اگر زیادہ پیسے نہیں بھی ملے تب بھی آپ کو وہ چھوٹی سی جاب کرنا. جب آپ وہ چھوٹی جاب کریں گے آپ کو سرٹن اماؤنٹ آنے لگے گی. اب آپ سائٹ میں غور کرتے رہیں کہ آپ کا کیا کام ہے, چیزوں کو ٹرائی کریں, تھوڑا ٹرائی کریں, جتنا آپ کے پاس وقت ہے اس حساب سے آپ چیزوں کو ٹرائی کریں. تو ایک سرٹن اماؤنٹ تو چاہیے نا. آپ دیکھیں نا, خرچے کرنے کے لیے اس کو کم سے کم 25-30 ہزار تو چاہیے. اگر وہ فیملی والا ہے تو اس کو زیادہ چاہیے. تو ایک جاب تو آپ ایسی کریں, چاہے اس کو آپ کو شوق ہو نہیں ہو. یہاں تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ جاب چھوڑیں اور پھر آپ اپنا کام کریں. دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے کہ جاب چھوڑ دے اور یہ دیکھے کہ وہ کس کام کے لیے ہے, اور اپنے پروفیشن کا فیصلہ کرے, اپنے پیشن کو ڈھونڈے اور پھر کام کرے. مگر اب ہو نہیں سکتا کیونکہ اب اس کی عمر بھی اتنی ہو چکی ہے, کمانا بھی ہے, گھر میں لانا بھی ہے. تو اب اس کو ایک جاب کرنی ہے, سمپلی جس جگہ بھی ملے, جہاں بھی وہ فٹ آئے اس کو وہ جاب کرنی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت نکال کے اس کو یہ غور کرنا ہے کہ میں کس کام کے لیے ہوں اور مجھے آگے کس کام میں ترقی کرنی ہے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.